اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 28 تا 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مکے میں نازل ہونے والی یہ آیت مستشرقین کے اس اعتراض کا دندان شکن جواب ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع میں یہ خیال تھا کہ وہ صرف اہل مکہ اس کے گرد و پیش کی چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ بعد میں غیر متوقع کامیابی دیکھ کر یہ دعویٰ شروع کیا کہ میں پورے جزیرۃ العرب کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اور بعد میں دعویٰ کیا کہ پورے عالم کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ کافہ کے ایک یہ معنی بھی ہیں کیے جاتے ہیں کہ یہ کف سے ہے جو روکنے کے معنوں میں ہے، اور کافتن میں تا مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامتن میں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو کفر سے روکنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہ معنی اس ترکیب کلام میں ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ قرآنی استعمالات میں اس قسم کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ کو کفر سے روکنے والا کہا ہو۔ قرآن کف کا لفظ استعمال نہیں کرتا جو طاقت کے ذریعے روکنے کے معنوں میں ہے، جیسے فکف ایدیہم عنکم، یہ سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 11 ہے، کہ بلکہ نذیرن کا لفظ استعمال کرتا ہے جو تنبیہ کے ساتھ تبلیغ کے معنوں میں ہے۔ یہ لسان العرب میں آیا ہے۔ انذار ابلاغ کو کہتے ہیں جو صرف اس ابلاغ کے لیے ہوتا ہے جس میں عاقبت بد سے ڈرانا مقصود ہو۔ قرآن لفظ کافتن عامتن کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، جیسے ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی آیت نمبر 208 میں ارشاد ہوا تم سب کے سب دائرۂ امن و آشتی میں آ جاؤ، اور سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں۔ ان تمام آیات میں لفظ کافتن عامتن سب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نیز مکہ میں نازل ہونے والی دیگر متعدد آیات سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ سورہ مبارکہ انعام جو قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ،
اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء تو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا، اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تمام آیات مکے میں نازل ہونے والی سورہ قرآن میں ہے، لہذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عالمی ہونے کی تصریحات مکے کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، بعد کی نہیں ہے۔ بھائی سوال کہ کافتاً حال نہیں ہو سکتا للناس کا، جو کہ مجرور ہے اور مجرور کا حال مقدم نہیں ہو سکتا، تو جواب یہ ہے کہ نحوی قواعد استعمالات عرب کے روشنی میں ترتیب دیے گئے ہیں، لہذا قرآنی استعمالات نحوی قواعد کے لیے شاہد بنتے ہیں۔ اسی طرح نحوی قواعد استعمالات عرب کے تابع ہیں۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ کافتاً حال ہے، ارسلناکا میں کاف خطاب کا نہ للناس کا، یہ بیضاوی نے لکھا ہے۔ تیسری بات، مجرور کا حال مقدم ہونا محققین کے ہاں جائز ہے، جیسا کہ ابو علی الفارسی، ابن کیسان، ابن عطیہ اور سید غزی جواز کے قائل ہیں۔ التحریر والتنویر میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہے اور رسالت دو بنیادوں یعنی بشارت و نذارات پر قائم ہے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ قیامت کے وعدے کا دن کب آنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ارشاد ہوا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، منکرین قیامت اپنے انکاری لہجے میں بطور استہزاء کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر دعویٰ قیامت میں سچے ہو تو اس کی تاریخ کا تعین کرو۔ اس جملے میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کے مخاطبین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قیامت پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ ارشاد ہوا کہ قل لکم میعاد، یعنی یوم قیامت کے لیے اس نظام کائنات کے تحت ایک وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی صحیح کے مطابق جزا ملے۔ چنانچہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور سورہ زخرف جو 43 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ لا تستاخرون عنہ ساعہ، قیامت کے دن مقرر اور معین ہے، اس مقررہ وقت سے ایک لمحے کے لیے تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ مقررہ نظام میں تبدیلی نہیں آتی۔ مثلا جس لمحے میں سورج نے طلوع کرنا ہے اسی مقررہ وقت پر اربوں سال سے طلوع کر رہا ہے۔ البتہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس نظام کی عمر کیا ہے اور کس لمحے یہ عمر ختم ہونے والی ہے۔ سورہ زخرف 43 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ لوگ صرف قیامت کا منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے۔ جب نظام کائنات کی عمر ختم ہو جائے گی قیامت اچانک آ جائے گی۔ نظام کائنات کا وہ راز صرف اللہ کے پاس ہے جس کے تحت دفعتاً قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے وضع کردہ نظام میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے، اور کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ آیت میں ہے وقال الذین کفروا لن نؤمن، مشرکین کسی نبوت کو نہیں مانتے تھے، لہذا جہاں وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، ولا بالذی، توریت و انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جب وہ توریت و انجیل کو نہیں مانتے تھے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے
ما انزل اللہ علی بشر من شیء، سورہ انعام میں قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اور آیت میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے رسول اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے کہ مشرکین اپنے جرائم کا جواب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو یہ منظر نہایت خوفناک منظر ہوتا۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ یرجع بعضهم الی بعض القول یقول، یہ ظالمین ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، یہ افسوسناک دن دیکھنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگلے جملے میں اس الزام کا مضمون مذکور ہے۔ یقول الذین استضعفوا، جن لیڈروں، سرداروں اور مذہبی رہزنوں کی باتیں یہ لوگ دنیا میں آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، آخرت میں حقیقت کا مشاہدہ کرنے پر ان کے خلاف بولیں گے۔ دنیا میں تو وہ ان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آخرت میں ساری ذمہ داری ان پر ڈالیں گے۔ لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم ہمارے ذہن غلط فہمیوں سے پورا کرتے تو ہم حرف حق سننے کے قابل ہو جاتے اور ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے، اور بڑا بننے والے دبے رہنے والوں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دنیا میں اپنے زیر اثر لوگوں سے سرداران کہیں گے تم نے خود اپنی آزادی کو فروغ کیا تھا، تم ذہنی طور پر غلام تھے اور اپنی مرضی سے گمراہی میں چلے گئے تھے، ورنہ تم تک حق کی دعوت تو پہنچ گئی تھی۔ پھر آیت نے کہا کہ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ مستکبرین کے جواب میں ہدایت کی دعوت پہنچنے اور حجت پوری ہونے کا اقرار موجود ہے، جبکہ یہ لوگ دنیا میں اس دعوت کو حقارت کے ساتھ ٹھکراتے رہے۔ اگر دنیا میں ہوتے یہ غلام ذہن رکھنے والے مستکبرین کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن قیامت کے دن مستکبرین کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔